میں ہے ساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے۔ میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھوں تو باس لکھا جاتا ہے، میں وفا لکھوں تو باس لکھا جاتا ہے۔ بابا سے بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں حضرت شبیر کا، کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں حضرت شبیر کا، غم مشیت نے منایا، غم مشیت نے منایا ہے شہ دلگیر کا، کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں حضرت شبیر کا، کر دیا بیٹوں کو اکبر کی جوانی پر نثار، کر دیا بیٹوں کو اکبر کی جوانی پر نثار، اللہ اللہ کیا جگر تھا شاہ کی ہمشیر کا، کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں حضرت شبیر کا، حرملا تیری شکست فاش کا اعلان ہے، حرملا تیری شکست فاش کا اعلان ہے، تیر کھا کر مسکرانا اصغر بے شیر کا، کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں حضرت شبیر کا، کلمہ گویوں ثانی زہرا کی چادر چھین لی، کلمہ گویوں ثانی زہرا
کی چادر چھین لی، خوب مطلب تم نے سمجھا، آیا اے تطہیر کا کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں، حضرت شبیر کا۔ سید سجاد کو زنجیر میں جکڑا گیا، سید سجاد کو زنجیر میں جکڑا گیا، آج بھی نالا یہی ہے ماتمی زنجیر کا، کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں، حضرت شبیر کا۔ ہو گئی صدیاں مگر خورشید رقت ہے وہی، ہو گئی صدیاں مگر خورشید رقت ہے وہی، معجزہ ہے یہ غم شبیر کی تاثیر کا، کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں، حضرت شبیر کا۔ غم مشیت نے منایا ہے شہ دلگیر کا، کیوں نہ ہو ماتم جہاں میں، حضرت شبیر کا۔ بابا سے بلند سلوات۔ محمد سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم، ذو الجلال والاکرام، واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات۔ معزز سامعین اور برادران ایمانی، قرآن مجید میں یہ آج سلسلہ مجالس کی 11ویں مجلس ہے، اور آپ اس سے پہلے بھی 10 مجلسیں سماعت فرما چکے ہیں، اور میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی محبت سے اور ذرہ نوازی کرتے ہوئے ان معمولی باتوں کو بھی اگر میں نے کہا تو اسے بہت ہی اپریسیشن دیا اور توجہ فرمائی۔ تو سورہ نحل کی یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا روز میں شرف حاصل کرتا ہوں، اس میں پروردگار عالم نے حکم دیا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، جسٹس کرنے کا، انصاف کرنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کرنے کے ساتھ احسان کرنے کا۔ عربی زبان میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ احسان
کا مطلب ہے نیکی. ہمارے یہاں احسان اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کسی آدمی کو کچھ ایسا دیا جائے جس کا اسے حق نہ ہو. تب کہتے ہیں کہ یہ ان کا احسان ہے کہ ہمارے اوپر یہ ان کا احسان چڑھا ہوا ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہو, اپنے فرض کو ادا کر رہا ہو, تو اسے احسان نہیں کہتے. یعنی جیسے ماں بچے کو جو دودھ پلاتی ہے یہ اس کا احسان ہے, کیونکہ اردو زبان میں, وہاں عربی میں تو ہر نیکی نیکی ہے, کیونکہ اردو ہمارے ہاں شرعی اعتبار سے ماں کی یہ ذمہ داری نہ تھی کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی, یہ باپ کا کام تھا کہ وہ بچے کی رضاعت کا انتظام کرے کہ فاسٹرنگ کیسے ہوگی. ماں اسی لیے آپ مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ اسلامی ماؤں نے اپنے دودھ کی قسم دی ہے, اپنے دودھ کا واسطہ دیا ہے, اپنے شیر کا, کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ان کا اردو زبان کے اعتبار سے احسان ہے. حالانکہ عربی میں نیکی کو کہا جاتا ہے, احسان نیکی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, بہتر سلوک. اب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک, اس کی بھی پوری تفصیلات ہیں, مگر اب کم سے کم سلوک یہ ہے کہ موقع پڑ جائے تو ان کے یہاں جاؤ, بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت کرو, سامنے مل جائیں سلام کرو, انہیں کوئی ضرورت ہو تو مدد کرو جو کر سکتے ہو. بلکہ بعض اوقات بہت سے لوگ ذوی القربیٰ کے سلسلے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہمارا سلوک بھی اچھا ہو, اور اگر وہ میں کہا تھا ہم کیا جائیں ان کے یہاں, وہ ہمارے یہاں خود نہیں آتے, ہم کیوں ان کے ساتھ کریں, انہوں نے ہمارے ساتھ خود نہیں کیا, دیکھیے ہمارے ساتھ کیا 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 ہے. تو دیکھیے ایک بات سمجھیے, دنیا میں کوئی بھی آدمی اگر وہ آپ کا رشتہ دار نہ بھی ہو, رشتہ دار نہیں, عزیز نہیں, لیکن آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, جب آپ ملتے ہیں سلام کرتا ہے, جب آپ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے وہ کام آپ کا کر دیتا ہے, جب کبھی آپ کو مدد کی ضرورت ہوئی اس نے مدد کی, تو جواب میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس آدمی سے کوئی رشتہ داری دور دور نہیں ہے, ہماری کوئی قرابت سوائے کہ ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی آدمی ہیں, مگر وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سلوک اچھا کرتا ہے. تو جواب ہمارا کیا ہو؟ خراب, یا وہ کم سے کم اتنا ہی سلوک ہم بھی اس سے کریں جتنا سلوک وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے, یہی ہونا چاہیے. تو اب آپ بتائیے کہ جب کہا جاتا ہے ذوی القربیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, تو پھر ذوی القربیٰ کی کیا بات ہوئی؟ وہ تو جو بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے, اگر آپ جواب دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ حکم رشتہ داروں میں اچھے اور برے کے حساب سے نہیں دیا جا رہا. اچھے ہوں تب بھی تمہارا سلوک ان کے ساتھ اچھا ہو, اور اگر برے ہوں تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہو سکتا ہے تمہارے اچھے سلوک سے ان میں تبدیلی ہو جائے, اور وہ بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی نیک اور اچھے ہو جائیں کہ تم ان کی مصیبت کے وقت میں کام آئے. نہ بھی ہو جائیں تو تم مستحق اجر و ثواب تو ہو. چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام آخری وقت میں وصیت کر رہے تھے, تو اپنے ایک ایسے عزیز کے لیے وصیت کی جنہوں نے مولا کو اچھا خاصا عاجز کیا تھا. رشتہ دار تھے, امام کو کافی عاجز کیا تھا انہوں نے زندگی میں. تو جب وصیت کرنے لگے تو چھٹے امام کے غلام نے کہا کہ مولا یاد نہیں وہ آپ کو کیا کیا کہتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے اس غلام کو سزا دی, ڈانٹا, اور کہا تو مجھ کو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے سے رکاوٹ ڈالتا ہے, بری باتیں یاد دلا کر کے کہ تاکہ میں سلوک نہ کروں. اس کا مطلب ہے کہ ذوی القربیٰ کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کا اچھا تو ہمارا بھی اچھا. ان کا کیا طریقہ ہے وہ جانیں, آپ کا جو فریضہ ہے, جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ انجام دیجئے, کیونکہ آپ اس کام کو برابر پر نہیں کر رہے ہیں, رشتہ داری پر خدا کے لیے کر رہے ہیں. اور جس کام کو آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں اس میں دوسرے سے کیا, بلکہ اس میں اور ہے. اگر وہ خراب ہے اور آپ کا سلوک اچھا ہے تو بھی خالص خدا کے لیے ہے, کہ اب تو محبت درمیان میں اتنی رہ نہیں جاتی, خدا کے لیے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگ کہتے ہیں ماں باپ مر گئے کہ ان کی روح دیکھتی ہے, تو جب بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہوگا تو روح کو خوشی ہوتی ہوگی. اگر ہماری ماں کی روح دیکھ رہی ہے, ہمارے باپ کی روح دیکھ رہی ہے کہ یہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی جائیداد پر قبضہ کر رہے ہیں, تو وہ خوش ہوتے ہوں گے. وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہمارا سلوک اچھا ہو,
اور اس سے زیادہ خوش ہوں گے جو خراب کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور محبت جو ہوتی ہے، دیکھیں جتنی قربت ہوگی، کبھی بھی توجہ آپ فرمائیے گا، جتنی قربت ہوگی وہ اپنے آپ یہ سب باتیں آدمی بھول جاتا ہے اگر قربت ہو. ایک وقت آتا ہے باپ اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے کبھی کسی معاملے میں اتنا ناراض ہو جاتا ہے، اتنا خفا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب تعلق ہی نہیں رکھے گا، غصہ آ جاتا ہے. مگر یہ غصہ فوراً تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، محبت اسے ٹھنڈا کر دیتی. یہی رشتہ داری میاں بیوی میں بھی یہ سب حرکت ہوتی رہتی ہے. میں لگتا ہے کہ بس ختم، آج سے اب سیدھی طلاق ہوگی. لیکن وہ جہاں غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ بھی ہے کہ اچھے پہلو پر بھی نظر رکھو. آپ اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کر رہے وہ آپ کا بھائی ہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی ماں کا بیٹا ہے، آپ کے باپ کا بیٹا ہے. تو جو ماں اور باپ نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ اس کا جواب ان کی اولاد کو دے رہے ہیں. آپ اپنا بھائی کیوں سمجھتے ہیں؟ بھائی بھائی نہیں ہے. ہمارا بھائی کیوں ہے؟ یا ہماری ماں کا بیٹا ہے، یا ہمارے باپ کا بیٹا ہے، یا دونوں کا بیٹا ہے. تو اس لیے ہم اس کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں. اور خدا جب بندے سے چاہتا ہے اس نے سلوک تو کہتا ہے اس رخ سے کرنے ہی نہیں، ہمارا بندہ ہے اس رخ سے کرو، یعنی تم پلٹ کے ہماری طرف بات کو پھیر دو. اگر اپنی اولاد کے لیے بھی انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا صدقہ، دیکھیے اسلام میں ہمارے یہاں صدقے کے الگ معنی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یوں نچھاور کر دیا جائے تو وہ صدقہ ہے، جیسے آپ مصائب وغیرہ میں بھی سنتے رہتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے، نچھاور کر دینا اور ڈالنا، یہ سادات پر حرام قرار دیا گیا. لیکن ہر اچھائی، ہر نیکی، ہر کار خیر، ہر مدد، چاہے مال کی ہو، دولت کی ہو، صلاحیت کی ہو، یہ سب صدقہ ہے. صدقہ چیریٹی کو کہتے ہیں. جب اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا، چیریٹی کی جائے گی. صلوات بھیجیں محمد علیہ. وہ چیریٹی، آپ کسی مومن سے اس کا مزاج پوچھیں، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے پوچھیں کہ اللہ کا یہ بندہ ہے، میرا مومن بھائی ہے اور میں خدا کی خوشنودی کے لیے اس کی خیریت پوچھ رہا ہوں، یہ صدقہ ہے. آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں، بیماری کے لیے اس کی علالت ہے، بیماری میں مزاج پوچھنے جا رہے ہیں، سوشل ریلیشن کے لیے جا رہے ہیں، صدقہ نہیں ہے. اللہ کے لیے جائیں، صدقہ ہو جائے. ایک ہی عمل عبادت بن سکتا ہے، ایک ہی عمل خالی سماجی یا معاشرتی وہ بن سکتا ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے کہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام کے لیے کسی نے گھر بنوایا تھا، نیا گھر بنوایا، اس کی خیر بھائی یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھائی مولانا صاحب آ جائیں ذرا کچھ دعا وعا پڑھ دیں. حالانکہ مولانا صاحب کی دعا اپنے لیے کام نہیں کرتی، دوسرے کہتے ہیں آئیے پڑھ دیجئے. تو یہ محبت ہوتی. خیر ایک مومنین کو ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے. اپنے لیے دعا کرتا ہے تو دوسری بات ہوتی، جب لیکن دوسرے کے لیے کرتا ہے تو کچھ اور بات ہوتی. اور اسی لیے بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہے، مقام عرفات میں چھٹے امام نے دعائیں کی، پورے دن وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. حج کے موقع پر مقام عرفات میں ایک دعا اپنے لیے نہیں کی، سب مومنین کے لیے کرتے رہے. کسی نے کہا فرزند رسول آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ کہا دیکھو میں بتاؤں، میرے جد کی حدیث ہے، جب کوئی کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ایک معصوم ملک کو مقرر کیے ہوئے جو کہتا ہے کہ پالنے والے اس کے لیے بھی. جب وہ کہتا ہے کہ پالنے والے تمام مومنین کی مغفرت فرما، تو وہ معصوم فرشتہ کہتا ہے اس کی بھی. مومنین کے حالات کو بہتر کر دے، ان کو دولت عطا فرما، تو وہ معصوم فرشتہ کہتا ہے اس کو بھی. تو حضرت نے فرمایا تم گنہگار ہو، تمہاری دعا تمہارے لیے ہو سکتا ہے کام نہ کرے، مگر معصوم فرشتے کی دعا کام کرے گی. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو اس نے گھر بنوایا، امام کو بلا لیا، حضرت تشریف لے گئے. اس کے گھر میں جب تشریف لے گئے تو دیکھا پورب کی طرف مشرق ایسٹ میں ایک روشن دان. میں جب اس واقعے پر آتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خیر معصومین کے لیے ہم جب کہتے ہیں 1400 سال پہلے وہ ایسے سوچتے تھے،
وہ جب زمین نہیں بنی تھی تب بھی ایسے ہی سوچتے تھے، ڈیولپمنٹ اور یہ سب تو ہمارے یہاں ہوتا ہے، یعنی ہم بے عقلی میں یہ بات کہتے ہیں۔ امام نے سے کہا کہ یہ تم نے روشن دان کیوں بنوایا ادھر؟ مولا روشنی آئے گی، ہوا آئے گی، روشن دان کیوں لگایا جاتا ہے بتائیے؟ یہ کھڑکیاں اس میں کیوں لگی ہیں؟ اس کو روشن بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے ہوتے۔ حضرت نے فرمایا وائے ہو تم لوگوں پر، افسوس ہو تم لوگوں پر، تم لوگوں کو نیت کرنا آج تک نہیں آیا۔ بتائیے ایک آدمی روشن دان بنوا رہا ہے، اس سے کہہ رہے ہیں تم کو نیت کرنا نہیں ہے۔ کسی نے آج تک گھر کے روشن دان بنوانے میں نیت کی ہے؟ بھائی اب ایک نقشہ ہے، فرزند رسول اس میں نیت کیا کہ اگر تم اس نیت سے بنواتے کہ صبح کی نماز کا تمہیں وقت معلوم ہو جائے گا تو یہ روشن دان یہ سب فائدے دے دیتا جو تم نے بتائے ہیں اور مستقل تمہارے لیے باعث ثواب رہتا۔ صرف نیت کو خدا کی طرف موڑ دو۔ تو اپنے اہل و عیال کو نان و نفقہ دینا، ان کا مینٹیننس کرنا، یہ ماں باپ پر ذمہ داری ہے، یا ایک بزرگ پر ذمہ داری ہے کہ وہ نان و نفقہ دے، اہل و عیال کو ان کے لیے بہتر حالات پیدا کرے۔ اگر اپنی محبت سے محض کر رہا ہے، میرے بچے ہیں آرام سے رہیں، ان کی تعلیم اچھی ہو، اگر نیت میں یہ موڑ دے مجھے اللہ نے ان کا سپروائزر بنایا ہے، مجھے اللہ نے ان کا نگراں بنایا ہے، تو اب میں کر رہا ہوں کہ میں ان کے لیے کروں کیونکہ یہ میرے سب انڈر سپرویژن آ رہے ہیں، تو بات کیا ہوگی؟ اس کا ایک ایک درہم، ایک ایک پیسہ، ایک ایک روپیہ جو وہ اپنی اولاد پر یا اپنی زوجہ پر خرچ کرے گا حلال کمائی سے، سب صدقہ شمار ہوگا۔ دیا ہے انہیں بیٹے کو، صدقہ شمار کیا جا رہا خدا کے ہاں، کیونکہ اس نے اپنی نیت کو خدا کی طرف موڑ دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہر چیز میں اگر آپ ذرا سا توجہ کر لیں نیت میں تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ بچے کو تعلیم یافتہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اللہ کا اچھا بندہ بن جائے، اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اس لیے سکھا رہے ہیں، عبادت میں شمار ہو جائے کہ آپ اس کو سکھا رہے ہیں، وہ عبادت بن جائے گی۔ ورنہ دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ اگر خالی دماغ میں تصور ہو کہ ہم نماز پڑھانے گئے، نماز پڑھائیں گے، پیسے ملیں گے، کیونکہ ہمیں پیسے ملیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اگر یہ تصور پیدا ہو گیا تو یاد رکھیے کہ یہ نماز پڑھانا بھی دنیا ہی رہے گی، دین نہیں بن پائے گا، نہ یہ اللہ کے لیے ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کل میں نے آپ سے موضوع پر کہ اسلام پر نے انسانیت پر کون سے احسانات کیں، یہ بات یہاں پر چھوڑی تھی، بندگی کے رخ سے بات کی تھی، اور اس سے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ اسلام کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر علم ہے، کہ اس نے انسانیت کو علم سے روشناس کرایا اور علم حاصل کرنے کی طرف انسان کو توجہ دلائی، سارے انسانوں کو۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کی تھی کہ دنیا نے علم کے طور پر جتنی ترقی بعد اسلام کی ہے، رسول اللہ کی بعثت کے بعد کی، اتنی پہلے نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے آدمی مسلمان ہو یا نہ ہو، اسلام نے اس وہم کو، اس سپرسٹیشن کو یا متھ کو توڑ دیا کہ یہ سب خدا ہیں، چاند، سورج، ستارے، سانپ، بچھو۔ یہاں تک آپ کو اندازہ ہے کہ جب ہندوستان میں سنا ہے کہ ریل بنی نئی اور انجن اتنا بڑا چلا جو اسٹیم انجن ہوتا تھا، دھڑ 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 کرتا ہوا تھا، ڈر لگنے لگے، تو بہت سے لوگ تو ہر چیز کے عادی تھے، وہ انجن آتا تھا تو جھک کے یہ بھگوان آ گئے نئے والے، اسٹیم بھگوان آ گئے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ جس سے ڈرے وہ خدا ہو گیا، جس سے فائدہ پہنچنے کی بات ہوئی خدا ہو گیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ علم کا یہ جو پورا ہیولہ بنا ہوا تھا خداؤں کا، سب ٹوٹ گیا۔ اب بتائیے عیسائیوں کو آج اتنا ڈیولپ سمجھا جاتا ہے، میں کسی قوم پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی ترقی کو دیکھیے۔ کرسچینس میں گیلیلیو کو جو پنشمنٹ ملا تھا، کیوں ملا تھا؟ اس کا تصور یہ تھا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد، نہ کہ سورج گھومتا ہے زمین کے گرد۔
مگر چرچ اس بات پر ناراض تھا کہ بھلا وہ زمین جہاں خدا کا بیٹا آیا ہو وہ بھلا کسی کا طواف کرے، تو چونکہ خدا کا بیٹا یہاں پر آیا ہے اس لیے طواف سورج کو کرنا چاہیے، نہ کہ طواف زمین کرے. یہ لیے بدعقیدگی کی بات ہے. اور روز دیکھ لو سورج ہی چکر لگا رہا ہے. وہ دیکھتے تھے نا صبح سورج ادھر سے اٹھا ادھر سے چلا گیا. اب ان کو کون بتائے؟ آج کے دور میں ہم لوگ روز ایکسپیرینس کرتے ہیں. آپ ایک ٹرین پر بیٹھے ہیں، دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور چلی وہ گاڑی، لگتا ہے ہماری والی چل گئی. ریلیٹیو ہوتی ہے نا، وہ تو جب لگتا دیکھتے ہیں کہ وہ جھٹکا نہیں لگا گاڑی کو تو معلوم ہوتا ہے وہ والی جا رہی، ہم خالی رکے ہوئے ہیں. تو سورج کا آنا جانا زمین کی اپنی حرکت سے، زمین کا موومنٹ آپ کو اتنا دکھائی نہیں پڑ رہا، سورج کا دکھائی پڑ رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں سورج گھوم رہا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ یہ زمانے کا حال ہے کہ اس لیے زمین کے تقدس کی وجہ سے کہ یہاں جناب عیسیٰ اور جناب مریم آئے تو اس لیے اس کو کسی کے گرد نہیں گھومنا چاہیے، ساکن رہنا چاہیے، اس کا طواف سارے سیاروں کو کرنا چاہیے. اسلام نے اس متھ کو توڑ دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلمان نہیں بھی ہے وہ بھی یہ سمجھنے لگا کہ یہ مخلوق ہیں، یہ کریشنز ہیں. وہ مندروں میں جا کے، معبد گاہوں میں جا کر کے پوجا پاٹ کر لے، لیکن اصلاً اس حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ مخلوق ہیں. موقع پڑ جاتا ہے دودھ بھی پلا دیتا ہے مورتی کو چمچے ومچے سے، واقعات یہ سب ہوتے رہتے ہیں. لیکن اصلاً بات کو اسی لیے سائنس کی ترقی جتنی تیزی سے بعد اسلام ہوئی اتنی تیزی سے پہلے نہیں ہوئی. لیکن جس طرح آپ کو توجہ دلانا ہے، علم دیکھیں دنیا میں ترقی ہوئی، یہ تو سب لوگ مان رہے ہیں. علم خالی مسلمانوں نے ترقی نہیں دی، غیر مسلموں نے بھی. اور آج کے دور میں تو غیر مسلم علم کو جتنی ترقی دے رہے ہیں اتنی مسلمان نہیں دے پا رہے ہیں. وہ خالی اپنے نظریات میں لڑ رہے ہیں. یعنی جو حال چرچ کا مسلمانوں کے ابتدائی زمانے میں تھا کہ معمولی باتوں پر لڑتے تھے، وہی آج ہو گیا ہے. مسلمانوں کی آپس کی جنگیں جو ہے معمولی باتوں پر ہوتی ہیں. مثلا سارے مسلمان خالی اسی پر قائل کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا چاہیے. کیا پرابلم ہے بھائی؟ ایک آدمی سمجھتا ہے ہاتھ کھول کے پڑھنا چاہیے، کھول کے پڑھو. باندھ کے پڑھنا چاہیے، باندھ کے پڑھو. اتنی بڑا ایشو ہی نہیں ہے کہ اس پر لڑ رہے ہو. رفع یدین ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ کان تک جائیں کہ نہیں جائیں، پروسیجر ہے. یہ پروسیجر کی اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی ہے. مجتہد آج کہہ دے کہ ہاتھ کان تک ہاتھ لے جاؤ تو کان تک ہاتھ لے جائیں، کل کہہ دے گا نہ لے جاؤ، نہیں لے جائیں گے. اصلی اسپرٹ آف اسلام کو دیکھنا ہے کہ روح کیا ہے اسلام کی، اور روح میں ہم سب لوگ ایک ہیں. وہ اقبال نے اچھی بات کہی تھی، ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. دین ایک ہے، نبی ایک ہے، ایمان ایک ہے. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. معمولی باتوں پر ٹکراؤ، یہ بدعت، وہ شرک. اے بھائی جو تم صحیح سمجھتے ہو وہ کرو، جو دوسرا سمجھ رہا ہے اسے کرنے دو. تمہیں اللہ میاں نے تمہیں کوتوال بنایا نہیں. آپ کو کوتوال بنایا ہوتا کہ سارا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. جب رسول اللہ سے کہہ دیا کہ تمہارا کام خالی پہنچا دینا ہے، آگے چھٹی، آپ کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، آپ پہنچا دیجئے، اس کے آگے نہیں. تو ہم سے بھی یہی چاہا ہے، بات آپ صحیح سمجھتے پہنچا دیجئے، مانے نہ مانے کم سے کم یہاں دیکھیں ہماری مصیبت کیا ہے. ہمارا پورا زور مسلمان جماعت میں اس بات پر لگا، علم پر نہیں ہے، عقل پر نہیں ہے. بس جو ہم کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، جو ہم نہیں کرتے تو جو کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے. ہر آدمی اسی زور میں پوری طاقت سے لگا ہوا ہے کہ دوسرے آدمی کو غیر مسلم ثابت کر دے. ایک جہاد کے موقع پر قتال ہو رہا تھا، واقعہ دیکھ لیجئے. قتال کے موقع پر ایک صحابی رسول، اب جس نے رسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہو اس کو کتنا معلوم ہے، کتنا خوف خدا ہوگا. وہ قتل کر رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے تلوار اٹھائی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کے تھوڑا سا رکے، مار دیا، اسی گردن اڑ گئی. اب یہ معاملہ رسول اللہ کے پاس رپورٹ ہوا بعد میں کہ انہوں نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد تلوار چلا دی. وہ کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے مارا، اس وجہ سے مارا کہ اس نے میرے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ دیا. وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کے دل میں اسلام نہیں تھا،
میں نے چونکہ تلوار کی وجہ سے ڈر گیا تھا، میں نے کہا اس نے کلمہ پڑھا، میں نے تب قتل کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تم کہتے ہو وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ رسول اللہ تو منافق کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار، مسلمان کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا اسٹینڈرڈ ہے مسلمان بنانے کا، کہ جب مومن اول کے باپ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں تو ادھر ادھر والوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ صلوات بیت محمد و آل محمد۔ تو کہنا یہ ہے کہ آپ اس پر توجہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ علم آج بھی دوسروں کے پاس، ہمیں بڑھنا چاہیے اس میدان میں۔ دیکھیے بالادستی دولت کی کبھی نہیں رہی، میں پھر آپ سے کہتا ہوں دولت علم کی غلام رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ الگ بات ہے کسی دولت سے کوئی آدمی علم حاصل کر لے، وہ اس کی عقل مندی ہے، علم حاصل، مگر بالادستی دولت کی رہ نہیں سکتی کیونکہ علم اسے غلام بنائے گا۔ امیر المومنین نے علم کے بہت سے فوائد اور فضائل بیان کیے تھے، اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، دولت وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو۔ علم جو ہے آپ کی حفاظت کرے گا، اور دولت ہے وہ آپ خود اس کی حفاظت کریے کہ بھئی چور نہ لے جائیں، ڈاکو نہ لے جائیں، کہیں خطرہ نہ ہو، ادھر نہ چلا جائے ادھر نہ چلا جائے۔ تو کہنا یہ کہ علم کی حیثیت تمام مسلمانوں کو سمجھنی چاہیے کہ اس سے حاصل کریں، اس میں اضافہ کریں، اور جب علم میں اضافہ ہوگا تو انسانیت کی خدمت تو اپنے آپ ہوگی، انسانیت کی خدمت اپنے آپ ہونے لگے گی علم میں اضافہ۔ دوسروں نے اب عرض کرنا ہے کہ دوسروں نے بھی علم، کیا فرق ہے جو اسلام چاہتا تھا علم کے بارے میں جو نہیں ہوا؟ ایسا نہیں کہ علم کی ترقی نہیں ہوئی، علم کی ترقی بہت ہوئی۔ دیکھیے علم کی ترقی اگر نفس کی پاکیزگی کے بغیر ہوئی، تزکیہ نفس کے بغیر ہوئی، تو وہ انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا۔ دیکھیے تلوار جو ہوتی ہے دو کام کرتی ہے، آپ کے دفاع ڈیفنس کے کام بھی آتی ہے، حفاظت کے بھی کام آتی ہے، اسلام کی حفاظت کرتی ہے، اور یہی تلوار قتل حسین بھی کرتی ہے، خالی کس کے ہاتھ میں ہے۔ علم اگر پاکیزہ نفس لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا تو انسانیت کی خدمت کرے گا، علم اگر غلط ہاتھوں میں پہنچ جائے گا تو انسانیت کو نقصان پہنچائے گا۔ اب جیسے میرے سامنے جب آج کل کے دور میں جب میں تو کمپیوٹر سے زیادہ واقف نہیں ہوں، بلکہ الف بھی نہیں جانتا ہوں اس کی، مگر اتنا ہے کہ بھئی اب ساری دنیا جانتی ہے جتنا کمپیوٹر بنانے والوں نے ایک علمی کارنامہ کیا نا، اتنی ترقی کی اور اتنی بلندی پر لے آئے، یہ ہے انسانیت کا فائدہ۔ اب کچھ لوگ کود پڑے ہم وائرس ڈالیں گے، ہمارے بچے بھی کہتے ہیں ڈر کے بارے کہ جانیے گا نہیں تو کھولیے گا نہیں، کھولیے نہیں، اس کے یہ ڈاک جو آ رہی نہیں دیکھیے، نہ کھولیے۔ مطلب یہ جو وائرس ڈال رہے ہیں علم کے ذریعے ہی سے ڈال رہے ہیں، اگر ان کے پاس علم نہ ہو، ان کے پاس وہ کمال نہ ہو، جتنی پائریسی ہوتی ہے وہ سب علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی علم کا ایک فیز ہے تعمیر، کنسٹرکشن، دوسرا فیز ہے ڈسٹرکشن۔ اگر نفس کی پاکیزگی کے بغیر علم آئے گا تو ڈسٹرکشن کرے گا۔ اسی لیے دیکھیں جہاں پر قدرت نے علم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عالم بنایا، اس لیے سب سے بڑا عالم بنایا کہ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، کتنی بھی ترقی کر جائے، بھئی مان لیے تھوڑی دیر کو ایک کوئی نبی آتا جو 8واں پاس ہوتا، 8واں درجہ پاس نبی آ گئے، اور اس کے بعد معلوم ہے ایک پی ایچ ڈی مار گھوم رہے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے میرا کلمہ پڑھو، تو وہ کہتا میرا کلمہ خود پڑھو، ابھی تو برسوں تو میں پڑھا سکتا ہوں۔ تو آپ بتائیے دنیا جتنی چاہے ترقی کر جائے، سب کے نبی آخری رسول ہیں کہ نہیں؟ آئنسٹائن ہو، یہ ہو، وہ ہو، اور وہ آ کے کہیں صاحب ہم آپ کا کلمہ کیا پڑھتے ہیں، آپ سے زیادہ قابل تو ہم خود تھے معاذ اللہ۔
تو کہا علم اس منزل پر لا کر کے وسیع نے سلونی کہہ کے ساری دنیا کو بتا دیا کہ میں جس کا شاگرد ہوں تو میرے علم کی تھا نہیں مل رہی ہے، تو جو میرا استاد ہے اس کا علم کیا ہوگا؟ قیامت تک کوئی صاحب علم پیغمبر کے آگے نہیں جا سکتا۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ تو اگر میں ڈویژن کروں، علم کا بٹوارا کروں، اس کی کلاس بناؤں، تو ایک نوری علم ہے، ایک ناری علم ہے۔ ناری سے مطلب آگ لگانے والا، ایک نور پھیلانے والا علم۔ علم دونوں ہی ہیں، مگر نوری علم کا کام ہے، دیکھیں جو کیمیکل ویپنز دنیا نے بنائے ہیں وہ بھی علم ہی کی وجہ سے بنائے ہیں۔ کیمیائی ہتھیار بیماریاں ڈالنے، مثلا کسی ملک میں چھوڑ دیے جائیں، اب معلوم ہوا سب کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، بتائیے یہ انسانیت کی خدمت ہے کہ سب لوگ بیمار گھوم رہے ہیں؟ یہ بتائیے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا گیا تو علم ہی کا تو کارنامہ تھا کہ اتنا سا بم پھینک دیا گیا، 2 شہر برباد ہو گئے، اور نہ صرف اس وقت برباد ہو گئے، آج تک برباد چلے آ رہے ہیں۔ وہاں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ سب علم کا کارنامہ ہے، مگر علم نے بجائے اس کے کہ انسانیت کی خدمت کرتا، انسانیت کو نقصان پہنچا دیا۔ جتنی نیوکلیئر انرجی آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی نیوکلیئر علم سے ہے، اگر انسانیت کے کام آ جائے، بڑے بڑے پلانٹ بنا دیے جائیں، بجلی کے پلانٹ بن جائیں اس طرح، تو انسانیت کے فائدے کے لیے۔ اگر نیوکلیئر انرجی سے نیوکلیئر بامز بنائے جائیں اور انسانیت کو ختم کیا جائے، انسانی سوسائٹی کو مار ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے، یہ ناری علم ہے، آگ لگانے والا علم ہے۔ اسی لیے قرآن نے جہاں علم کا تذکرہ کیا وہاں تزکیہ نفس کو پاکیزہ کرنے کی بات پہلے کہی، علم کی بعد میں کہی۔ دیکھیں سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے نہیں، دیکھیے وہی تو وہ خدا ہے جس نے ایسے رسول کو بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کیا کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تعلیم بعد میں، نفس کو پاکیزہ بنانا پہلے۔ دیکھیں میں مثالاً دے رہا ہوں، ورنہ معصوم کے نفس کو پاکیزہ بننے کے لیے کوئی سٹیجز کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جب علی کے نفس کو آزما لیا، نفس کس منزل پر تھا؟ قتل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میدان قتال ہے، جنگ ہے، اس کا سر کاٹنا چاہتے ہیں، اس نے اپنا لعاب دہن آپ کی طرف اچھالا۔ اب یہ تو میں حضرت کی شان کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لعاب دہن اچھالا، ورنہ کیا ہے؟ نیچے بیٹھا ہوا آدمی کہ غصے کو بڑھا دے گا کہ نہیں، کہ ابھی کاٹنے میں کچھ دیر کرو تو اور تیزی سے کاٹو اور جلدی کاٹو، یہ ہو جائے گا نا۔ لعاب دہن پھینکا جب اس نے، مگر مولا اتر آئے، ٹہلنے لگے۔ یا علی، یہ دشمن کو آپ نے چھوڑ دیا اس طرح سے؟ بھئی سانپ کو چٹیلا کر کے نہیں چھوڑا جاتا، ورنہ تو اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ اتر آئے۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غصہ آ گیا، اور جب غصہ آ گیا تو میرا نفس شامل ہو گیا، میں تو اسے خدا کے لیے قتل کر رہا تھا، جب یہ غصہ اتر جائے گا تو لڑوں گا۔ یعنی نفس اس منزل پر ہے کہ نفس پاکیزہ نہیں، نفس آ ہی نہیں سکتا۔ جب نفس اس منزل پر ہوتا ہے تو کبھی نفس رسول بن جاتا ہے، کبھی نفس اللہ بن جاتا ہے۔ تب جا کر کے اس نفس کو ہم اس بلندی پر دیکھتے ہیں۔ ٹہلتے رہے، اس کے بعد پھر قابو پایا، اسے قتل کیا۔ اور شاید مولا نے بتایا ہو کہ میرے ہاتھ وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی فلوک ہے کہ اچانک اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی،
اس نے میں نے قبضہ پا لیا، اب میں پھر سے دکھاتا ہوں، کیونکہ یہ کارنامہ علم و شجاعت ہے، جیسے پہلے قابو پایا تھا پھر قابو پاؤں گا، اور قابو پانے کے بعد اسے قتل کیا۔ رسول نے جب اپنے نفس کے لیے اور نفس اللہ کے لیے اتنی پاکیزگی یا اتنی بے نفسی پائی تو 1000 باب علم کے تعلیم کیے، تب اس آدمی کو 1000 باب تعلیم کیے کہ اس کا کوئی، یہ ساری دنیا کو دکھانے کے لیے کہ معصوم کو بھی علم دیتا ہوں تو جانچنے کے بعد عطا کرتا ہوں۔ کہ کس منزل پر ہے؟ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ یہ ہے شان علم کی کہ پہلے نفس پاکیزہ ہو۔ نفس کیسے پاکیزہ ہوگا؟ یہ ساری بندگی جو سکھائی جا رہی نفس کو پاکیزہ ہی کرنے کے لیے تو ہے۔ علم حاصل کرنا مقصود ہے، مگر نماز کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ پاکیزہ ہو جائے نفس۔ روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ پاکیزہ ہو جائے نفس۔ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب علم آئے، اب یہ علم آئے تو فائدہ مند ہوتا چلا جائے، انسانیت کی خدمت کرتا چلا جائے، یہ احسان ہے انسانیت پر۔ انسانیت نے علم تو لیا، نفس کی پاکیزگی نہیں لی۔ نتیجہ دیکھیے، میں نے پڑھا ہے کہیں کہ آئنسٹائن کو امریکہ میں بلایا گیا فیلیسیٹیٹ کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے کہ صاحب آپ اتنے قابل آدمی ہیں اور آپ اتنے عالم ہیں، تو آپ کا ان کو استقبالیہ دیا گیا، عزت ان کی بڑھانے کے لیے۔ تو آئنسٹائن نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی، تم لوگ اس کو استقبالیہ دے رہے ہو، اس کو ویلکم کر رہے ہو، اس کی عزت افزائی کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہو، جس کے علم کو تم نے بم بنانے کے لیے، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے افسوس کیا، میرا علم جو تھا اس کو تم نے یوز نہیں کیا، مس یوز کیا، غلط استعمال کیا میرے علم کا، اور اس کو تم فیلیسیٹیٹ کر رہے ہو۔ اگر تم دیکھو تو میں نے انسانیت کو، میرے علم نے فائدہ نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا ہے، میری وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے۔ یہ اسے تھا۔ اسی لیے آئنسٹائن سے کبھی پوچھا ہے کسی نے، آپ کیا سمجھتے ہیں تھرڈ ورلڈ وار کیسے ہوگی؟ تیسری جنگ عظیم کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی؟ انہوں نے کہا تیسری جنگ عظیم کو میں نہیں بتا سکتا، چوتھی کی بتا سکتا ہوں۔ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے نہیں معلوم، چوتھی کو جانتا ہوں۔ چوتھی جنگ عظیم جب ہوگی تو آدمی پتھروں سے ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے، کیونکہ آدمی اتنا لڑیں گے تیسری جنگ عظیم میں کہ کچھ بچے گا ہی نہیں، پھر اسی دور میں پہنچ جائیں گے، پتھر والے دور میں۔ اگر آئنسٹائن کا یہ کہنا صحیح ہے، یعنی جو اس کا آئیڈیا ہے وہ صحیح ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب آدمی پتھر سے لڑ رہے ہوں تو ذوالفقار رکھنے والا لیٹسٹ ویپن رکھتا ہے۔ جو صاحب ذوالفقار ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کے پاس ذوالفقار ہے، سارے پتھر لڑنے والے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ویسے بھی ذوالفقار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ علم کا معیار تھا اس میں، اور ہر امام، توجہ فرمائیے گا، یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ بندگی پروردگار سے نفس پاکیزہ رہیں، اور اب صاحب علم آئیں تاکہ ان کا علم کام آئے انسانیت کے، وہ ان بیماریوں کی دوائیں بنائی جائیں جو ناقابل علاج ہیں، ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، فوڈ پروڈکشن بڑھایا جائے، سڑکیں درست کی جائیں، یہ تمام چیزیں ہوں جو انسان کے ڈیولپمنٹ کے کام آئیں، دوسروں کے خزانے لوٹنے کے لیے نہیں، دوسروں کے تیل کے ذخیرے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کے، علم اتنا ہے، غور فرمائے، اتنا علم دنیا میں ہے کہ اگر علم ترقی کر جائے تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں بھائی۔ جب اتنی سی زمین پر اتنے خزانے موجود ہیں تو اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں کتنے خزانے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ چاند پر کتنا مٹیریل ہے، اور سورج کے آس پاس کتنا ہے، اور مریخ پر کتنا ہے، اور زہرہ پر کتنا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کھربوں سیارے ہیں تو بخالی علم پیدا ہو جائے، مال دنیا کی کیا حیثیت ہے، سب مل جائے گا۔ اور اسی لیے اب دیکھیے سورس آف انرجی ڈھونڈنا، ساری دنیا آج کل بھی سولر انرجی اور کون انرجی تلاش کر رہی ہے سورس۔ مولا نے ایک دن اپنے دور خلافت میں، آپ جانتے رہتے ہیں مگر میں کہتا ہوں نتیجہ نکالیے، آپ کو واقعہ معلوم ہے،
اپنے دور خلافت میں ایک دن کوفے میں ارشاد فرمایا کہو تو میں تم کو وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ تم اپنے شلال سے، اپنے آبشار سے، اپنے یہ فاؤنٹینز جو ہیں تمہارے جھرنے ہیں، ان سے اپنے گھروں کو روشن کر دو۔ صاحب دیکھیے آپ، مولا نے ارشاد فرمایا مگر اب ایسے بھی بدبخت تھے، مولا یہ نہیں ہمیں بتائیے ہمارے سر پر بال کتنے، اب بھائی کسی باربر سے حجام سے پوچھو۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں اس موقع پر مجھ سے نہیں پوچھا، نہیں میں بتا دیتا، جو صاحب پوچھیں 59,937، جاؤ گنو گنو، جب نہیں ملے تو بتانا، ہم نے بتا دیا ایسی فگر ہے جو بتائی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے وہ طریقہ بتا دوں کہ تم اپنے شلال سے اپنے فالس جو ہیں، ابھی دیکھیے کینیڈا میں جو لوگ ابھی گئے ہیں وہ دیکھیں کہ نیاگرا فال جو ہے ان کا بڑا خوبصورت ہے، امریکہ کی طرف سے تو اتنا اچھا نہیں دکھتا جتنا کینیڈا کی طرف سے دکھتا ہے، ٹورانٹو میں اتنا خوبصورت، اور نیچے ٹربائنس لگی، آج بھی بجلی پیدا کی جا رہی ٹربائن سے، یعنی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا پورا کانسیپٹ۔ اب مولا سے کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کیا طریقہ، ہم تو کہتے ہیں اگر ذرا سی بھی عقل ہوتی، بے وقوف نہ ہوتے تو یہ بہترین موقع تھا کہ کہتے بتائیے۔ ابھی میں اگر یہاں سے کہوں کہ کہیے تو میں وہ راستہ نہ بتا دوں کہ کنکر سے آپ لوگ سونا بنا لیں، تو سب لوگ بسم اللہ بسم اللہ، بتائیے بھئی، یا تو ہم بتا پائیں گے تو واہ واہ، اور نہیں بتا پائے تو ہماری قلعی خود کھل جائے گی۔ اچھا علی کو وہ جانتے تھے کہ کبھی یہ غلط تو کہہ نہیں سکتے، یہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ غلط نہیں کہہ سکتے، تو اس کا مطلب انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی جانتا ہے، مگر یہ انسان دشمن افراد جو مولا کے دشمن تھے یہ نہیں جانتے چاہتے تھے کہ انسانیت کا فائدہ ہو، اس لیے انہوں نے کہا بتائیے۔ حضرت نے جواب بھی دیا ہے، بہت اچھا جواب دیا، کہا خیر بال کی بات چھوڑو، جاؤ گھر کی خبر لو جہاں حسین کا قاتل پل رہا ہے۔ امیر المومنین نے 40 ہجری کے پہلے ہی کہا ہوگا، پسر سعد جو ہے اسی کے باپ کا قصہ ہے، تمہارا قاتل جو پل رہا ہے اس کو جا کے دیکھ لینا۔ تو کہنا یہ ہے کہ کہا شلال ابن ہیشم ایک مصری ہے، مصری سائنسداں تھا، اس نے مولا کے اس قول کی بنیاد پر بہت کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی کہ کسی صورت سے یہ پتہ چلا لے کہ بھائی شلال سے رشتہ کیا ہے روشنی کا۔ وہ بجلی تو سے نہیں معلوم، بجلی دنیا نے کب بنائی، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی، ورنہ مسلمانوں نے مولا کے زمانے میں بنائی ہوتی 150 سال تقریباً ہوئے کرنٹ و بجلی کے بنائے ہوئے، جس میں ایک بلب جلا دیا گیا تھا خالی تار کھینچ کے۔ لیکن آپ بتائیے کہ جتنا ڈیولپمنٹ اس کے بعد ہوا ہے وہ سب بجلی کے سہارے ہوا، کسی نہ کسی فارم میں۔ آپ کا موبائل ہے کام کر رہا کرنٹ، آپ کا کمپیوٹر ہے کرنٹ، چاہے وہ آپ پہلے چارجنگ کر لیں، بیٹری بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، جتنی ترقی ہو رہی ہے اس میں بجلی کے بغیر نہیں چل رہی ہے، کرنٹ کہیں نہ کہیں سے انوالو ہو رہا ہے، ساری ترقی اتنی تیزی سے ہو رہی بجلی کے سہارے۔ مولا نے کہا تھا 1400 سال پہلے، بنی 150 سال پہلے، 150 سال میں اتنی ترقی ہوئی، اگر وہاں بنی ہوتی تو ترقی کہاں ہوتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نہیں ہوئے، وہ جانشین نہیں بنے تو کیا ہوا، حکومت نہیں ملی تو کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، جو نقصان ہوا وہ انسانیت کا ہوا، جو انسان ہوا وہ، جو نقصان انسانیت کا ہوا۔ کیوں؟ کیا ہوتا اگر 1400 سال بعد، 1400 سال پہلے بن جاتی بجلی تو کیا ہوتا؟ میں یہ کہتا ہوں میں نہیں جانتا کیا ہوتا، میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ دنیا 1250 سال بعد جہاں ہوتی وہاں آج ہوتی۔ کچھ نہ کرتے، مولا خالی بجلی بتا دیتے تو آج آپ وہاں پر کھڑے ہوتے جہاں زمانہ 1250 سال کے بعد کھڑا ہوگا۔ اب کہاں کھڑا ہوگا اندازہ نہیں ہو سکتا، جب 30-40 سال کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں 1250 سال کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے علی کی صحیح جگہ پر علی کو نہ آنے کا نقصان انسانیت نے بھگتا ہے۔ مولا کو کیا نقصان ہوا، انہیں کیا نقصان ہوا، وہ تو علم کے اور یہ تو ایک سورس آف انرجی ہے،
جب امام زمانہ انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی. ہماری تو پستی یہ ہوتی ہے کہ ہم امام کے اقوال کو بھی اپنی بے عقلی سے وہی سمجھتے ہیں. زمین خزانہ اگل دے گی تو سونا نکل آئے گا, تو اس میں سے لوہا نکل آئے گا, تو اس میں سے چاندی نکل آئے گی. بھئی سورس آف انرجی کتنی ہو سکتی ہیں کوئی جانتا ہے؟ زمین اپنے خزانے اگل دے گی, زمین میں کون کون سے اسرار ہیں, کیا کیا نتائج نکلنے والے ہیں. یہ 100 سال 150 سال پہلے کے آدمی سے اگر بجلی کے بارے میں پوچھتے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا تو بتا سکتا تھا؟ تو انسان بغیر دیکھے تو کچھ بتا نہیں پاتا, آبزرویشن کے بغیر. یہ تو معصومین ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوگا اور کیسے فائدہ ہو سکتا تھا. لیکن معصوم کو معصوم نہ ماننے کی وجہ سے, اس کی قیادت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے انسانیت کو نقصان پہنچا, آدمیوں کو نہیں. انہیں کیا, اچھا حکومت امیر المومنین کو ملتی تو کیا ہوتا؟ جو ملی تو کیا ہوا؟ بہت اچھا کھانا کھاتے تھے, بڑے اچھے کپڑے پہنتے تھے, بہت سے اچھے گھر میں رہتے تھے, بڑے اس سے تم طراق سے نکلتے تھے, لشکر آگے پیچھے, سلیوٹ ہو رہا ہے, پریزیڈنٹ آف انڈیا جا رہا ہے. کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے؟ پہچانتے بھی نہیں تھے مولا کو لوگ کوفے میں. وہ تخت خلافت پر اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے آنا چاہتے تھے, اور اس لیے وہ یہ جانتے تھے کوئی ایسا ویسا ہوتا تو فکر مند رہتا. بخدا جس کو کائنات کا مولا بنایا گیا اس کے لیے اتنی سی حکومت کی حقیقت کیا ہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, کہا ہی نہیں کہ میں مر جاؤں. ارے جب ان کی محبت میں آدمی نہیں مرتا تو وہ کیا مر جائیں گے؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا, جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے شہید ہوتا ہے, مرتا نہیں. تو جس کی محبت میں شہید ہوتا ہے وہ مر جائے. سلونی سلونی, پوچھو پوچھو, قبل ان تفقدونی, اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں مروں گا نہیں, تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا, تمہیں ایکسس نہیں رہ جائے گی. ابھی پوچھ لو, جو چاہے پوچھ لو, ہم بتانے کو تیار ہیں. تو عرض کرنا ہے, میں دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی, انشاءاللہ کل اگر رہا تو اس موضوع کو آپ کے سامنے پھر نقل کروں گا بڑھا کر کے اس بات کو کہ معصومین کی عظمت کیا ہے اور ان سے فائدہ کیا ہوتا ہے انسانیت کو. مگر ان کا کارنامہ دیکھیے, ان کی ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے, تزکیہ نفس بھی کریں اور علم کو فروغ بھی دیں. تزکیہ نفس ہو, نفس پاکیزہ بنائیں, علم کو ترقی دیں. کیونکہ علم کو ترقی نہیں دیتے تو بھی انسانیت کا نقصان, علم دے دیں اور نفس پاکیزہ نہ ہو تو بھی انسانیت کا نقصان. اس لیے ہر امام اپنی طرح سے کوشش کرتا ہے جیسے اس زمانے کے حالات ہوتے ہیں. امیر المومنین نے کہا سلونی سلونی, پوچھو. امام حسن علیہ السلام نے دسترخوان بچھا دیا. آؤ کھانا کھاؤ, کھانا کھا کے جانے لگو گے تو کچھ بتا دیں گے. بھائی اس میں تبرک کا بھی ایک فلسفہ ہے, بلا وجہ نہیں کھلایا جاتا ہے. اس کا مقصد ہے کہ مادی ضرورت پوری ہو رہی ہے, اسی میں روحانی ضرورت بھی درمیان میں آ گئی. یہ فضیلت ہے. اسی لیے نیاز, نذر, تبرکات, ان سب کی فضیلت ہے, کھانا کھلانا بھی. کیونکہ اسی سہارے سے ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس فکر میں کہ بھائی آج چلو نیاز کھائیں گے, 4 باتیں بھی تو سنے گا, اہل بیت کی تعلیمات کو بھی سنے گا. تو اگر وہ نیاز کی محبت میں بھی آیا, اگرچہ نیاز کو اسی لیے اہم سمجھ رہا ہے کہ کسی ذات سے نسبت ہے, کھانا موجود ہے گھر میں, اگر وہ کسی نیاز کو عظیم سمجھ رہا ہے, اس میں شرکت کرنا چاہتا ہے, چاہے ایک دانہ ہی کھا کے شرکت کرنا چاہتا ہو, تو جس سے نیاز کو نسبت ہے اس کو اہم سمجھ رہا ہے. ٹھیک, تو کہنا یہ ہے کہ دسترخوان بچھا دیا. امام حسین واز کہہ رہے ہیں, راستے میں ادھر ادھر کربلا چلنے سے پہلے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. امام محمد باقر و جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پوری انہیں موقع مل گیا علم پھیلانے کا, پوری اکیڈمی ہے, 4000 شاگرد. ان کے کون کون سے شاگرد ہیں, کبھی موقع ہوا تو آپ کے سامنے آئے گی بات کہ ایسے ایسے شاگرد. یہ نہیں جب امام کی اکیڈمی کی بات ہوتی سمجھا قرآن پڑھایا جا رہا ہے. ہمارے جیسے حوزہ علمیہ یا دینی مدارس ہوتے ہیں تو ان کا کورس فلسفہ اسلامی ہے, حدیث ہے, قرآن ہے, تفسیر ہے, تشریح ہے, انہیں پتہ ہی نہیں.
باقی کیا ہے؟ امام کے اس کورس میں جغرافیہ میں پڑھایا گیا، کیمسٹری بھی پڑھائی گئی، فلسفہ بھی پڑھایا گیا، علم کلام بھی پڑھایا گیا، کوئی کچھ پڑھے. میں یہ کہہ رہا ہوں اسی لیے یونیورسٹی میں ہزاروں پروفیسر جمع ہوتے ہیں تو یونیورسٹی بنتی ہے. معصوم امام اکیلا بیٹھ جاتا ہے تو کئی یونیورسٹیاں اس کے آگے فیل ہو جاتی ہیں. پوچھو، کیمسٹری پڑھنی ہو تو پوچھ لو، فلسفہ پڑھنا. یہ نہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے. اگر ہمارا سبجیکٹ ہے جو ہم پڑھاتے ہیں اسی قانون میں، لا میں، ہمیں پوچھے گا تو ہم جواب دیں گے. اگر اس کے علاوہ پوچھا تو ہم کہیں گے ابھی فلاں صاحب آئیں گے، آپ ان سے بات کریے گا. یہ میرا پیپر نہیں ہے بھائی، اس پر نہیں، اس وہ بات کریں گے. اور اس کو دیانت داری سمجھی جاتی ہے. امام کے سامنے جغرافیہ پوچھنے والا ہے تو بتا رہے، ہسٹری پوچھنے والا ہے تو بتا رہے، کیمسٹری پوچھنے والا ہے تو بتا رہے. ارسطو کے اوپر اعتراض کیا تھا چھٹے امام نے 11 سال کی عمر میں، کہ تعجب ہے کہ ارسطو نے یہ نظریہ قائم کر لیا. اور اسٹاٹل کے نظریے پر کہ زمین گھومتی ہے، ارے وہ سورج گھومتا ہے زمین کے گرد. ارسطو کا بھی نظریہ یہی تھا کہ ارسطو سے کیسے یہ غلطی ہو گئی. یعنی مولا، یہ آپ کے پاس زمین گھومنے کا نظریہ بعد میں آیا ہے. امام نے اسی وقت اعتراض کیا ارسطاٹل پر اپنی اکیڈمی میں. ٹھیک ہے، تو حضرت نے جس طرح کا علم تھا دیا. ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، ارسطو کے اوپر ایک اعتراض اور بھی ہے، خیر وہ امام کا کیا ہوا اعتراض نہیں ہے، وہ ولڈورانٹ کا اعتراض ہے. ارسطو نے یہ کہا تھا کہ عورت اور مرد کا فرق بتایا ہے کہ عورت کے دانت کم ہوتے ہیں مردوں کے مقابلے میں جبڑے میں. تو ولڈورانٹ نے اچھی بات کہی ہے کہ ارسطو کی 2 بیویاں تھیں، اگر وہ گن لیتا کہ عورت کے دانت کتنے ہوتے ہیں تو یہ غلطی نہ کرتا. اپنی بیویوں ہی کے دانت گن لیے ہوتے تو معلوم ہو جاتے کہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کے دانت کم ہوتے ہیں مرد کے دانت زیادہ ہوتے ہیں. اگر کچھ فرق ہوتا ہوگا تو زبان میں ہوتا ہوگا. صلوات بھیجتے محمد وال. تو کہنا یہ ہے کہ ہر معصوم اپنے حالات کے پیش نظر علم کی ترویج بھی کرتا ہے اور نفس کو پاکیزہ بنانے کی. چوتھے امام کے جو حالات تھے، بس بات کو آج یہیں پر ختم کرتا ہوں. چوتھے امام کے زمانے میں جو حالات بن گئے تھے اس میں امام کے لیے بہت سے مسائل تھے. انہیں ترویج علم بھی کرنی ہے، نفس کو پاکیزہ بھی بنانا ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر مدرسہ بنائیں، اسکول بنا کے بیٹھیں تو ابھی گورنمنٹ کی نظر میں اچھا، اب آپ اس طرح بغاوت کریں گے، حکومت یہ کہنا شروع کرے گی. اگر دسترخوان بچھا دیں تو کہ بھائی آپ کھانا کیوں کھلا رہے ہیں، سب آپ کے یہاں جمع کیوں ہوتے ہیں، دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، آپ کے یہاں لوگ کیوں آ رہے ہیں، اتنے لوگ کیوں جمع ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو امام کی مجبوری کیا ہے؟ اگر وہ واز کہنا شروع کریں، خطبہ، تو لوگ میں آپ کیوں خطبہ دے رہے ہیں، یہاں ہمارے یہاں خطیب موجود ہے وہ خطبہ دے گا. مگر ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کریں. انہوں نے علم کو ترویج دینے کے لیے ایک نیا ذریعہ بنا دیا پورا، اور وہ ذریعہ کیا ہے، وہ آج بھی آپ کے پاس موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ جو اسٹڈیز امام جعفر صادق کیا ہوئی وہ آپ کو نہ ملیں، مگر چوتھے امام نے جو علم کی ترویج کی وہ دعائیں موجود ہیں. صحیفہ کاملہ میں دیکھنے میں وہ دعا لگتی ہے، مگر اس کے اندر تمام رموز و اسرار موجود ہیں. دیکھیں میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کی مدح فرمائی، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے کہ حمد ہے اس کی جو تاریکی کے وزن کو بھی جانتا ہے اور روشنی کے وزن کو بھی جانتا ہے. یعنی جو ڈارکنس میں کیا ویٹ ہے اسے جانتا ہے اور جو لائٹ میں ویٹ ہے اسے جانتا ہے. یہ آج کی دنیا نے بتایا کہ ہاں ڈارکنس میں بھی وزن ہوتا ہے اور لائٹ میں بھی وزن ہوتا ہے. اس زمانے میں بھلا بتائیے روشنی میں وزن کیسے ہوگا، کیسے تولیں گے آپ روشنی کو، اور تاریکی یا ظلمت کو آپ کیسے تولیں گے، آپ نہیں کر سکتے. مگر ڈارکنس کے وزن کو حمد کی ہے، خدا کی حمد ہے اس کی جو ڈارکنس کے وزن کو بھی جانتا ہے اور لائٹ کے وزن کو بھی جانتا ہے. حمد کی یعنی ایک طرف بندگی ہے، دوسری طرف علم کا ایک دفتر کھول دیا. جب آنے والے اپنا غور کریں گے تو پتہ لگائیں گے کہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد.
دیکھیے بہت مشکل منزل تھی، یہ بہت مشکل منزل تھی کہ امام نے ایسے موقع پر لا کر کے ساری دنیا کو ایسی جگہ پر پہنچا دیا۔ اچھا دوسری بات امام کے لیے، یعنی جہاں پر لوگ آپ کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، شناخت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس وقت آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، حج کا موقع ہے، طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کا، اور ماشاءاللہ آپ میں تو زیادہ تر لوگ گئے ہوئے ہوں گے عمرے میں یا حج میں۔ حج میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ ازدحام ہوتا ہے، کوئی رک سکتا ہے؟ بادشاہ وقت دمشق سے آیا ہوا ہے، سیریا سے آیا ہوا بیٹھا ہے، وہ حجر اسود تک نہیں جا سکا تو ایک ممبر لا کے رکھ دیا گیا، وہ ممبر پر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنے افراد ہیں، اس میں محدثین بھی ہیں، شاعر بھی موجود ہے، ملک الشعراء فرزدق موجود ہے، سب لوگ جمع ہیں، اور اس نے سب نے دیکھا، عجیب منظر دیکھا، بس امام چلے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، مجمع کائی کی طرح پھٹا۔ کوئی ایک نہیں ہے کہ جو، میں کہتا ہوں مجمع پھٹ سکتا ہے لیکن جو پیچھے آ رہا ہوگا اسے کیا معلوم کہ کیا ہو گیا، اسٹیمپیڈ ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کے اختیارات یہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ارادہ کرے تو پوری کائنات ویسے ہی رک سکتی ہے۔ اور اب جب امام آگے بڑھے اور گئے تو مجمع اسی طرح رکا رہا، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اس کے بعد واپس آئے، پھر طواف شروع ہوا۔ جناب موسیٰ نے پانی میں راستہ بنایا تھا مگر نظر سے نہیں، ارادے سے نہیں، اللہ کے حکم سے عصا مارا۔ پانی میں راستہ بننا تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آدمی کو چھوڑ کے، انسان کو چھوڑ کے ہر مخلوق اللہ کی مسلم ہے اور اللہ کی اطاعت کرتی ہے، تو نبی خدا چاہے گا تو وہ شے جو ہوگی مطیع و فرما بردار ہو۔ آدمی خدا کو نہیں مانتا تو بندہ خدا کو کیا مانے گا؟ مگر تب تک جب تک خدا نہ چاہے، اگر ایک مرتبہ وصی رسول، ایک مرتبہ امام یہ ارادہ کر لے تو پھر کوئی شے اسے روک نہیں سکتی۔ ادھر لوٹے، واپس آئے، ادھر اس نے کسی نے پوچھا یہ کون آدمی ہے، یہ کون سی ذات ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا؟ تو وہی اموی بادشاہ کہہ رہا میں نہیں پہچانتا۔ تو فرزدق جو بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا شاعر، اور اس نے کہا انہیں کون نہیں پہچانتا، انہیں تو منا پہچانتا ہے، انہیں کعبہ پہچانتا ہے، انہیں حتیم پہچانتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا یہ وہ ہیں کہ جن کی سخاوت سے بادل برسنا سیکھتا ہے۔ بخدا اگر کلمہ لا الہ میں لا نہ آتا تو یہ اپنی زبان سے کسی سائل کے لیے لا نہ کہتے، کبھی ان کی زبان پر لا آتا ہی نہ اگر کلمہ لا الہ میں لا نہ ہو۔ یہ ارشاد فرمایا، اور اس نے فرزدق درباری شاعر تھا، نکال دیا گیا۔ مولا نے اس کو تھیلی بھیجی، تم نے ہماری مدح میں شعر کہے تھے اس لیے تمہاری نوکری جاتی رہی، نے ایک تھیلی بھیج دی۔ اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے جتنی تنخواہ اس کی پوری زندگی میں ہوتی اتنے ہی پیسے ہیں، جتنے دن فرزدق زندہ رہا اور جتنا اس کو اموی دربار سے ملتا مولا نے دیا تو مگر اتنا ہی، ہماری وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اس کا جبران کمپنسیشن ہم کیے دے رہے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے۔ مگر ارباب کرم آپ اندازہ کیجئے ان کی مجبوری کیا تھی، بس آخر کلام میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی مجبوری وہ تھی کہ وہ پوری قوم کو جس کے موریل ڈاؤن ہو گئے تھے، بھئی اتنا بڑا واقعہ کربلا کا ہو گیا، سب لوگ گھبرا گئے نا کہ کیا ہوگا۔ مولا نے قوم کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ الحمدللہ اپنی اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی آج بھی قوم اپنے نظریات اور عقیدے میں کسی سے دبتی نہیں ہے۔ اس مجمع کو کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ ہم علی کے چاہنے والے کیوں ہیں، حسین کا ماتم کیوں کر رہے ہیں، مگر اس زمانے میں آدمی گھبرا گئے تھے کہ جب حسین کا یہ حال ہوا، جب ان کے خانوادے کا یہ حال ہوا تو ہماری کیا حیثیت رہے گی۔ امام نے اس کا علاج کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک پورا انسٹیٹیوشن، ادارہ دیا، وہ یہ مجلس ہے۔ اس مجلس کو امام نے بار بار برپا کروایا، خود کبھی گھر پر مجلس ہو رہی ہے، کبھی بس اب آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو امام کی مجلس کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پانی آ جائے
سامنے وضو کے لیے، تو اتنا روتے تھے کہ پانی نہیں رہ جاتا تھا، آنسوؤں سے مضاف ہو جاتا تھا۔ اور اگر وہ پانی پھینکا جائے، کنیز نے پانی پھینکا تھا، منہال آپ کا صحابی تھا، گزر رہا تھا، پانی اوپر سے جب گرا تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے تھے۔ بس ارباب کرم، ادھر منہال نے کپڑے سمیٹے، ادھر اس کنیز نے کہا منہال تمہیں معلوم ہے کیوں کپڑے سمیٹ رہے ہو؟ کہا پتہ نہیں کیسا پانی۔ کہا یہ پانی نہیں ہے، اس میں تمہارے امام کے اتنے آنسو مل گئے ہیں کہ اب یہ وضو کے لائق نہیں رہ گیا۔ بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، منہال نے ہاتھ جوڑا، مجھے اجازت ہے کہ میں امام کی خدمت میں آ جاؤں، امام کو کی خدمت میں چند کلمات صبر کہوں۔ اس نے اجازت مانگی، اجازت میری، امام کے پاس آیا، ہاتھ جوڑے۔ منہال نے کہا فرزند رسول کتنا روئیے گا؟ امام 35-36 سال پوری زندگی روئے، اب پوچھ رہا ہے، منہال کہہ رہا ہے فرزند رسول کتنا روئیے گا؟ بہت دن ہو گئے، برسوں ہو گئے واقعہ کربلا کو، آپ کا یہ عالم ہے، آپ اپنی جان کو ایسے دیے دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، منہال تم نے انصاف نہیں کیا۔ دیکھو یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یعقوب کو خبر مل گئی تھی کہ زندہ ہے، مگر فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ میں نے اپنے 18 یوسفوں کو کربلا کے ریگزار میں خاک و خون میں آغشتہ دیکھا ہے، جن کے تن پر گردنیں موجود نہیں تھیں، جن کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ بتاؤ کیسے نہ روؤں؟ منہال نے پھر ہاتھ جوڑے، فرزند رسول آپ کی تو نسل ایسی ہے کہ جہاں شہادت باعث کرامت ہے، شہادت آپ کی میراث ہے، اس لیے آپ تو اس کے اوپر گریا کر رہے ہیں، ارے یہ ناز کی جگہ ہے۔ امام نے فرمایا منہال تم نے پھر انصاف نہیں کیا، اچھا بتاؤ یہ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، کیا ماں بہنوں کا بے مقنع چادر دیار بدیار پھرایا جانا اور یہ منادی کا آواز دینا، اے تماشا دیکھنے والوں ذرا تماشا دیکھو، یہ بے کجاوا اونٹوں پر جو بیویاں بیٹھی ہیں یہ محمد کی بیٹیاں ہیں۔ ارے میری پھوپھی کا بے مقنع چادر دربار شام میں جانا، میری ماں کا بے مقنع چادر دربار بھی شام میں جانا، میری بہن کو کنیزی میں مانگا جانا، کیا یہ بھی ہمارے لیے باعث کرامت ہے؟ کیا یہ بھی ہمارے لیے باعث عزت ہے؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا، یا اللہ اس عزائے مختصر کو قبول فرما، پروردگارا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، پروردگارہ جو مشتاق ہیں جو زیارات ہیں انہیں جو زیارات کی توفیق دے۔ بہرحال اس عزا خانے کے جو بانیان ہیں پروردگار ان سب کی عزت و کرامت میں قیامت کے دن بھی اضافہ فرما، ان کے تمام گناہوں کو کی مغفرت فرما دے۔ اور یا اللہ ساجوانی فیملی میں جو لوگ موجود ہیں ان کو صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافہ عطا فرما بہرحال، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مومنین اس میں تعاون کرتے ہیں کسی صورت سے دامے درمے سخنے، پروردگار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت، اور جملہ مومنین عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے، ہمارے امام کے ظہور میں اجلت فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔ آپ حضرات بعد مجلس نیاز کا اہتمام ہے، اس میں شرکت فرمائیں اور تب تشریف لے جائیں۔ ماتم حسین۔ رخ روشن کی زیارت کر لی، گویا اس شخص نے قرآن کی تلاوت کر لی۔ اے مسلمان تجھے
فرمان نبی یاد نہیں، اے مسلمان تجھے فرمان نبی یاد نہیں، یا علی جس نے کہا اس نے عبادت کر، بابا سے بلند سلوات. رو کے کہتی تھی یہ مادر، اے سکینہ گھر چلو، چین آئے گا مجھ کو کیوں کر، اے سکینہ گھر چلو، جب چلی تھی میں وطن سے تو تھی گود بھری، اب نہیں گودی میں اصغر، اے سکینہ گھر چلو، مانگ بھی اجڑی ہے میری، گود بھی خالی ہوئی، اب نہ قاسم ہے نہ اکبر، اے سکینہ گھر چلو، ہے اندھیری رات تنہا بہت ڈرتی ہے یہ، کیسے رہ پائے گی یہ دل بر، اے سکینہ گھر چلو، وہ اندھیری قبر وہ قید خانہ شام کا، نیند آئے گی تم کو کیوں کر، اے سکینہ
سکینہ گھر چلو، پوچھتی تھی تم پھوپھی سے کب وطن جائیں گے ہم، اب وطن جاتی ہے مادر، اے سکینہ گھر چلو، بین سے بانوں کے ضامن قید خانہ ہل گیا، بین سے بانوں کے ضامن قید خانہ ہل گیا، جب کہا ماں نے یہ رو کر، اے سکینہ گھر چلو، صلوات بابا سے بلند۔ ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر، لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، صلوات۔ معزز سامعین، برادران ایمانی، عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اس آیہ کریمہ میں، جو آپ کے علم میں ہے، ان مجالس میں بار بار آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ یہ سورہ نحل میں جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اس کی 90 نمبر کی آیت ہے، جس کی تلاوت کا شرف میں روز آپ کی خدمت میں حاصل کرتا ہوں، اور قرآن مجید کی ایک آیت کی بھی تلاوت کی شان یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے معاملے کو، اب اس کا حساب کلیئر ہو جائے گا اللہ کے یہاں اور جنت میں داخل ہونے کی اس کی نوبت آئے گی، جنت میں داخل ہوگا، تو قرآن کہے گا کہ پالنے والے یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ میری آیات کو پڑھتا تھا، تو اللہ کہے گا جتنی آیتیں اس نے پڑھی ہوں، جتنی بار پڑھی ہوں، اتنے درجے یہ جنت میں بلند ہو جائے۔ ہر آیت جو اس نے تلاوت کی ہے وہ ایک درجہ جنت میں بلندی کا رکھتی ہے،
اب جنت جیسی وسیع جگہ میں جو لوگ بار بار تلاوت قرآن پاک روز کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں، ان کے درجات کتنے بلند ہوں گے۔ اور یہ مجلس حسین کا شرف ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی اتنی مصروفیت میں گزرتی ہے کہ موقع نہیں ملتا، مگر مجلس حسین میں نہ جانے کتنی آیتیں تلاوت بھی ہوتی ہیں، سنی بھی جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اس کے سننے کا بھی ثواب ہے، اس کے دیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ اس لیے مصحف سے دیکھ کے جب آدمی پڑھتا ہے، یاد ہے آپ کو سورہ حمد یاد ہے ماشاءاللہ، نماز میں آپ پڑھتے ہی ہیں، کس کو نہیں یاد ہے مسلمان کو، مگر سورہ حمد جب آپ قرآن مجید سے پڑھتے ہیں تو دیکھنے کا ثواب آنکھوں کو ملتا ہے، زور سے پڑھتے سننے کا ثواب کان کو ملتا ہے، بولنے کا ثواب زبان کو ملتا ہے۔ ایسی کون سی کتاب ہو سکتی ہے جو اتنا ثواب فراہم کر دے اور جنت میں انسان کو اتنی بلندی پر لے جائے، یہ قرآن کا۔ لیکن اگر دنیا کے کاروبار میں اور مصروفیات میں آدمی کو نہ موقع ملے تو بھی امام کی مجلس کی شان وہ ہے کہ انسان کو نہ جانے کتنے درجے ہر مجلس میں بلند کر دیتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ عرض کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے تم کو جسٹس کرنے کا، عدل کرنے کا اور نیکی کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ نہ اب دیکھیے نا، آپ نے قرآن میں بات سنی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے ثواب حاصل کرنے کے بھی کم سے کم 3 ذریعے تو بالکل سامنے ہی ہیں، زبان، کان، آنکھ۔ تو اس کا مطلب ہے برائی کے سلسلے میں بھی یہ تینوں معاون ہو جائیں گے اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں مبتلا ہو جائے۔ تو فحشا یا بے حیائی آنکھ سے دیکھو نہیں، فحشا اور بے حیائی زبان سے ادا نہیں کرو، کوئی فحشا میں کوئی چیز ہے تو کان سے اس کی اطلاع نہ ریسیو کرو جہاں تک ممکن ہو۔ عمل دینا تو دوسری بات ہے، جس کو دیکھنے کے لیے منع کیا جا رہا ہو، سننے کے لیے منع کیا جا رہا ہو، اس میں عمل میں کہاں اجازت دی جائے گی کہ کوئی آدمی فحشا کے اندر مبتلا ہو۔ بے حیائی اور بے شرمی کو قرآن کہہ رہا منع کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ غور کیجئے گا، فحشا سے قرآن نے انسان کو جو روکا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی مبتلا ہو جائے تو سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ کبھی اس پر آپ توجہ فرمائیے گا، غور کریے، آپ تو نہیں لیکن جو لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو سوچئے، اور ان کو جب آپ انوالو لوگوں کو سوچتے ہیں تو کیا وہ اس بے حیائی اور فحشا سے مطمئن اور خوش ہو جاتے ہیں، انہیں سکون ہو جاتا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ اس لیے کہ یہ تو بالکل ایک ایسی آگ ہے جتنی لگتی جائے گی اتنی ہی ڈیمانڈ کرتی جائے گی۔ برائی جو ہے اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ کسی جگہ پر تھمتی نہیں ہے، برائی مزید برائی کا مطالبہ کرتی رہتی ہے۔ اس لیے انسان کو اج کی بلندی یہ ہے، انسان کے لیے سیف سائیڈ یہ ہے کہ وہ برائی کو پہلے ہی اسٹیپ کے اوپر روک دے۔ اس لیے کہ دیکھیے، اگر پانی کہیں سے رس رہا ہو، پائپ میں ذرا سا کریک آ گیا، پانی رسنے لگے، اس وقت اس پانی کو روکنا آسان ہے، لیکن اگر یہ پانی رستا رہا تو ایسا ہو جائے گا کہ اس میں آدمی نہیں ہاتھی ڈوب سکتا ہے۔ جب پانی جمع ہو جائے گا، اس کی کثرت ہو جائے گی۔ ویسے ہی گناہ کو ابتدا میں روک پانا آسان ہے، لیکن جب انسان گناہوں کا عادی ہو جائے تو اس کو روکنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس لیے اس کو پہلے ہی اسٹیپ پر بے حیائی یا بے شرمی کو جو قرآن منع کر رہا ہے، یا اللہ منع اس لیے کہ بے حیائی سے روکتا ہے۔ اچھا، اب منکرات سے، جن چیزوں سے جھوٹ بولنا، مثلا شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ تو تمام چیزیں بہت بڑی بڑی ہیں، کسی کی برائی کرنا، غیبت کرنا، کسی کے اوپر الزام لگانا، تہمت دینا، یہ تمام چیزیں منکر ہیں، ان کو منع کیا ہے، ان سے روک رہا ہے، یہ نہیں کرو۔
والبغی، اور سرکشی نہ کرو، بغاوت نہیں کرو، کسی سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ بغیر سوچے سمجھے، کہیں پر کچھ ہوا کوئی نظام ہے اس کو درہم و برہم کر رہے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بھی منکرات میں سے منع کیا جا رہا ہے. والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یعنی کیا بات ہے کہ یہ اس لیے سب بتایا جا رہا ہے کہ اسی سہارے سے ہو سکتا ہے کہ تم لوگ نصیحت حاصل کر سکو. یہ نصیحت ہے، قرآن تو خود ہی ایک نصیحت ہے، اور اس میں اتنی بڑی بڑی نصیحتیں جو ایک ساتھ کر دی گئی ہیں وہ سب انسان کی کیریکٹر بلڈنگ کی ہیں، کردار سازی ہے اس کی. ایک ایسا آدمی، دیکھیے ہم کہتے ہیں ہم اپنے ہی کو نصیحت کر لیں، ہم دوسرے کو کیا کریں گے. میں اپنے ہی لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بتائیے زندگی کتنی بڑی ہوگی. بھائی اس مجمع میں جو حضرات تشریف فرما ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کو. کوئی 100 سال کا آدمی یہاں دکھ نہیں رہا، 90 کا بھی نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے 80 کو کوئی اپروچ کر رہا ہو، 70 75 والا ہو، 60 والا ہو، مگر ادھر اچھا ہوتا بھی ہے تو اپنے گھر سے اٹھ نہیں پاتا، نہ قوا میں طاقت رہ جاتی ہے نہ قوت رہ جاتی ہے. یہ بتائیے اتنی سی زندگی کے لیے جو مثلا 60 65 70 سال 75 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کے سہارے آدمی اس زندگی کو برباد کر دے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ عقل کا تقاضا ہے. آپ بتائیے، مان لیجئے کہ میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کو میں یہاں دبئی آیا ہوا ہوں، دبئی کیا میرا قیام اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں میرا قیام اس کا ریشیو کیا ہے؟ وہاں میں ہمیشہ رہتا ہوں، یہاں ایک مقصد سے آیا ہوں. اگر اس مقصد کو پورا نہ کروں، چھوڑ دوں اور ادھر ادھر کی خرافات کے اندر اپنے کو انوالو کر لوں تو سب کہیں گے عجب بے وقوف آدمی تھے، مجلس پڑھنے کے لیے آئے پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے تھے. یہ سب لوگ کہیں گے نا کہ اصل ان کو وہاں رہنا تھا، یہاں دیکھیے مجلس پڑھنے سے کوئی کام نہیں. ہم کیوں آئے یہاں؟ ہم کیوں بھیجے گئے اس دنیا کے اندر؟ یہی تفریح کرنے، مثلا ہوٹل جانے کے لیے، اور مثلا کلب جانے کے لیے، اور مثلا میوزک سننے کے لیے، اور مثلا ڈانس دیکھنے کے لیے، یا انہی چیزوں کی، یا جھوٹ بولنے کے لیے، یا جوا کھیلنے کے لیے. ہم کاہے کے لیے آئے تھے یہاں اس دنیا میں؟ ایک شارٹ ٹرم بالکل ایگزامینیشن ہال ہے. اگر امتحان کے کمرے میں کوئی بچہ بیٹھا ہوا مثلا گانا لگائے ہوئے سن رہا ہو، کاپی رکھے بیٹھا ہوا ہو، تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ گھنٹہ تو تین گھنٹے میں ابھی امتحان ختم ہو جائے گا. لیکن ہم جب دنیا کے علائق میں آتے ہیں تو شیطان دنیا کو اتنا سجا دیتا ہے، اتنا اس میں مزہ آنے لگتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اہل دنیا ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، ان کی مثال ریشم کے کیڑے کی ہے. جیسے ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ ریشم کا کیڑا جو تار تھوک اس کا ہوتا ہے، اسی سے تار بنتا ہے ریشم، تو وہ جو اسی کے اپنے گرد بنتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، وہ اسی میں مر جاتا ہے. ریشم کے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریشم کا کیڑا ایک ہی بار ریشم بناتا ہے. وہ ریشم کے تاروں کو اپنے گرد اتنا بناتا رہتا ہے کہ آخر میں اس کے پاس نہ سانس لینے کی جگہ رہتی، نہ نکلنے کی جگہ رہتی، اسی کے اندر اس کی موت ہو جاتی ہے. پانچویں امام نے کہا اہل دنیا اسی طرح ہیں، اپنے گرد وہ تار بنتے رہتے ہیں، کبھی دولت کا، کبھی اقتدار کا، کبھی اس کا، کبھی مال اکٹھا کر رہے ہیں، اور بناتے بناتے اس منزل پر آ جاتے ہیں کہ نکلنے کا راستہ نہیں رہ جاتا. ایک دن 4 آدمی پکڑا کے ان کو پہنچا آتے ہیں، ختم ہو گیا، پھر سیوم چہلم سب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ معلوم ہے ہر مرنے والا آدمی ہمیں خبر دے دیتا ہے کہ تمہارا انجام بھی یہی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر موت ہم کو اپنے آپ ایک خبر دیتی رہتی ہے کہ بھیا یہی ہونا ہے، تو ایسے چلو. کیونکہ امام خود کہتا ہے، کسی نے کہا مولا ہم لوگ مرنے سے گھبراتے ہیں، کیوں؟
آپ لوگوں کا اتنا اطمینان ہوتا ہے؟ کہا دیکھو بات یہ ہے کہ آدمی تم نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے، آخرت ویران ہے، وہاں کچھ ہے نہیں، اور ہر آدمی آبادی سے ویرانے کی طرف جانے میں گھبراتا ہے۔ اگر اپنی آخرت آباد کر لو، دنیا کی فکر چھوڑ دو، اتنا ہی دنیا سے تعلق رکھو جتنا تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو، تو تم کو جب آبادی کی طرف جانا ہوگا تو انتہائی سکون سے چلے جاؤ گے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ بات کڑوی ضرور، لیکن ہم سب کو، میں آپ کو نہیں، میں تو اصلاً اپنے کو کہہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دنیا جو ہے، دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب ہم دنیا میں، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑو نہیں، دیکھیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا حاصل کرو